بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی اس غیر محفوظ ملک میں۔ تو آج ایک بہت خاص خبریں ہیں جو کہ آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن اس کی اصل حقیقت کے ساتھ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو پلے باندھ لیجیے گا۔ یہ کوئی بات ہوا میں جو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے اگر صدیق جان کا آج کا پروگرام سنا ہے، بلکہ کل کا سوری، تو وہ آپ دیکھیں، اس میں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات میں کیا انکشافات کیے۔ تو یہ وہ انکشافات ہیں جو کہ وہ پہلے بھی جو ہے صحافیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کر چکے ہیں، کہ یعنی جو انہوں نے مثال کے طور پہ ان کے نروز جو ہے، اس کی بات نہیں کی صدیق جان صاحب نے، لیکن ان کے یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے کہ سٹیل نروز کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا اور ان سے میری گفتگو ہوئی، اور نہ تو وہ بھاگنے پر تیار ہیں، کیونکہ کیا خبریں ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے عید تک جو ہے یا تو ملک، بلکہ کسی وقت بھی ملک چھوڑ دیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو خود ہی مائنس کر لیں، آپ جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، آپ یہ بہت سی خبریں جو ہے نا پھیلائی گئیں، لیکن ان میں حقیقت کیا ہے وہ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہلی بات تو خود جانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ ماں نے وہ شیر اور دلیر مجاہد بچہ پیدا کیا ہے، جو کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ جا کے دنیا کے کئی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ نہ جانے کتنی باتیں کرتا، اور ادھر جو حکومت ہلا کے رکھ دیتا ہے ان کی اور فوج کی بھی، لیکن وہ شخص اس ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی خبریں ایک پہلی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باہر سے یہ کوئی ہینڈلر یعنی فوجی نے یا فوج کی طرف سے یا آستم منیر کے کسی شتونگڑے کی طرف سے نہیں کہا گیا، یہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز عید کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم جی اپنی پارٹی کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بات بھی ہو گئی، ایک پارٹی بنا کے بھی دیکھ لی جو بن ہی نہیں سکتی، کہ جس کا یعنی جس کو چیئرمین بنا رہے ہیں وہ نااہل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو بنا رہے ہیں۔ کراچی میں کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آئین کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی وہ موجود بھی ہے یہ نہیں۔ چند 2.5 لاکھ بندیال صاحب نے مارے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوئے ہیں کہ پھر غائب ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ بربریت کا کھیل ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی لبرٹی سے بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز یا سپورٹرز کو پکڑا گیا، لیکن الحمدللہ یہ بات سب سے قابل دید ہے لاہوریوں کی، کہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ زندہ دلان لاہور جو ہیں وہ بہادر بھی بہت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور وہاں پر وہ کرتے ہیں، آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں، ان سے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، اور ان کو بھی لگاتے ہیں۔ سیدھی سی بات، اگر یہ کہیں کہ ان کو نہیں لگتی تو ان کی فوٹیجز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کو کیسے لگی ہیں، ٹھیک ہے، اگر جہاں یہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خانہ جنگی کی طرف مکمل طور پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب آگے جو بات ہے، اس میں بھی بڑے اینکرز نے یہ خبریں دی، لیکن اس کو غور سے سمجھ لیں کہ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، جو الیکشن میں الجھایا جا رہا ہے، کبھی کبھی ڈیٹ اب دی جا رہی ہے، ایکچول کچھ بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بڑے ایک چیلنج کے ساتھ اس شخص نے، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان اس بات کا انکار کر دیں کہ انہیں محمد بن سلمان کی کال نہیں آئی کہ آپ کا ایٹمی پروگرام کا سودا ہو رہا ہے، اس کو ہر صورت میں روکیے، کیونکہ تمام اسلامی ممالک میں واحد ایک ملک ہے جو کہ ایٹمی پاور ہے، لیکن یہاں پہ چند لوگ اس کو بیچ کر اور آپ لوگوں کو الیکشن میں الجھا کر ان چیزوں کی، اس لیے سب سے پہلے اپنے اثاثوں کی حفاظت کریں، اور کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، فوج بھی نہیں کر سکتی، یہ صرف اس کی حفاظت عوام کر سکتی ہے، کیونکہ فوج تو ایک ان کے جیسے غلام بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک غلام ابن غلام ہے۔ چھوڑ دیں آپ کے فوجی، ہر شخص دوسرے کا اپنے افسر کا غلام ہے، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایک شخص کی رائے ہے وہی سب کی ہے۔ تو اس لیے ان پر تو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کوئی ملک کے لیے مخلص ہیں، یا یہ کسی طور پہ ہو سکتے ہیں پارٹیاں، یہ اور سرے عام اب تو پارٹیاں بنا رہے ہیں، سرے عام لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، سرے عام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، کہ جرأت ہے پولیس کی یا اس کی کیا کہتے ہیں جو حکومت کی، کہ وہ اچھے خاصے یعنی مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں گھس جائیں، اور یہ گھس جانا تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ بھول جائیں گے؟
یہ آسمانی تمہارے لیے ایک عذاب بنے گا، اور لوگ تمہیں تمہارے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں اگر تم انٹر ہو نا تو وہ ساری زندگی صرف اس بندے کو مارنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محتاط رہو، تم نے قرآن حفظ کیا، کوئی تو دکھاؤ اپنی عادت کے جس سے پتہ چلے کہ تم نے، ویسے تو کئی تم نے دکھا دی ہیں کہ واقعی تم حافظ ہو، کئی حرکتیں ہیں تمہاری۔ سب سے پہلے تم جھکے ہو انڈیا کے آگے جا کے، کیسے جھکے ہو؟ وہ حافظوں کی طرح جھکے ہو، وہ بھی تمہاری ایک تمہیں بتا دیا کہ واقعی تم حافظ ہو۔ پھر اس کے بعد تم نے جو ہے جتنے کام کیے ہیں وہ یہی کیے ہیں کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے، جو ضیاء الحق نے کی تھی، تو وہ پی پی تھی، ٹھیک ہے، ان کا منشور تھا، لیکن وہ بھٹو تھوڑا سا طاقت کے نشے میں آ گیا تھا۔ یہ ہمارا لیڈر جو ہے نا، یہ صحیح لیڈر ہے جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کا بچ جانا 2 دفعہ آپ لوگوں نے کوشش کی، 1 دفعہ نہیں کی، اس سے پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے، وہ جو جلسے میں ہوئی تھی اس کو غلطی قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ اس کو کوشش سمجھیں کہ انہی کا ہاتھ تھا، یہی لوگ تھے، اور ان کو اپنا مستقبل دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ اس وقت مکمل طور پر بے بس ہیں، اور اوپر سے حافظ صاحب کی دھمکیاں ہیں جی کہ عید کے بعد دیکھتے ہیں کون ہمارے خلاف جو ہے نا وہ خبریں چڑھاتا ہے۔ تو تمہارے لیے عرض ہے آصم منیر کہ عید والے دن انشاءاللہ میں 5 اپنے ناظرین سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ 5 ویڈیو چڑھاؤں گا، اور 5 میں آپ کو ہسٹری اور تاریخ میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، جس میں بتاؤں گا کہ تاریخ میں ان لوگوں نے، ان جرنیلوں نے کیا کیا کیا۔ پہلے تو آپ کو صرف وہ باتیں کی ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، اب وہ باتیں بھی ہوں گی جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ڈرے ہوئے ان سے نہیں کریں گے، میں وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایک بات کھولوں گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جس کو آپ محب وطن سمجھتے رہے شروع سے غدار تھے، یہ شروع سے اسی طرح کے کیا کہہ لیں، جو گالیاں آپ نے لکھنی ہیں جو یہ تھے، یعنی یہ سمپل ایسے لوگ ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کٹ پتلیاں بھی ہیں، آپ یہ کٹ پتلیاں بنائیں گے، آپ یہ آزاد امیدوار کو کھڑا کریں گے، آپ کے ملک میں آپ کی برادری کا بندہ ہوگا جو بہت نیک ہوگا، اور آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھا ہے، چلیں اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف تمام کے تمام خواہ مولوی کھڑا ہو، خواہ یہاں امام کعبہ کھڑا ہو، جو بھی پی ٹی آئی کے ووٹ کے علاوہ یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بغیر، وہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا، انہی چوروں کا، انہی ڈاکوؤں کا بندہ ہے، انہی سمگلروں کا بندہ ہے، انہی لینڈ مافیا کا بندہ ہے، انہی قتل کرنے والوں کا بندہ ہے، قاتلوں کا، انہی ظالموں کا، انہی فرعونوں کا، انہی جو ہے نمرودوں کا۔ لیکن ان کے لیے ہاں انشاءاللہ عمران خان ایک موسیٰ کی طرح آیا ہے، جیسے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے، تو نہ تو وہ ملک سے بھاگنے کے لیے تیار ہے، تو وہ غلط، میں نے آپ کو خبر بتا دی کہ جس کو لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط خبر ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو اندر سے کہا گیا ہے، باہر سے کسی نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہ ان کو مائنس کر دیا جائے، یہ مائنس اندر سے ہے کہ اگر آپ نہ ہوئے مائنس، اپنے آپ کو خود نہ کیا، تو ہم جو ہے اعلان کر دیں گے اپنی، تو آپ جو مرضی پارٹی بنائیں جناب، یہاں پہ عمران خان کا کوئی بھی بندہ کھڑا ہو، کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں آپ چور اچکے کو بھی ٹکٹ دے دیں، ہمیں پتہ ہے جب اندر اوپر والا بندہ کرپٹ نہیں ہے نا، وہ چور کو بھی قابو کر لے گا، ہم تب بھی ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کے ذہن میں رہ گیا مائنس کرنا، اگر آپ نے کرنا ہے، یہ پہلے تو کر ہی نہیں سکتے آپ، تو ہم آپ کو تو مائنس کر سکتے ہیں اس ملک سے، اس فوج سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انشاءاللہ ہمارے لیڈر کو مائنس کریں، مائنس اس دفعہ آپ ہی ہوں گے۔ تو اس لیے اگر سمجھ کے ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کیونکہ آج اگر آپ نے ان کو باتوں سے منوا لیا، کل کو پھر کہیں تڑ جائیں گے، یا تو ان کے لیے قانون بنانا پڑے گا کہ مکمل طور پہ ایسا قانون کہ کبھی یہ اس ملک کو یرغمال نہ بنا سکیں، اس ملک کی بنیادیں نہ ہلا سکیں، اس ملک کی اقدار سے نہ کھیل، کون سی اقدار باقی رہ گئی ہے؟ عورتوں تک کو سڑکوں پہ آپ نے گھسیٹ دیا، آپ نے لوگوں کی گھروں میں گھس کر تذلیل کی، آپ نے علامہ اقبال کی بہو کے گھر گھسنے کی آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کا تو حساب دو نا حافظ صاحب، یعنی کیسے ہوئی جرت، ذرا اس کا حساب دو، اس کی پھانسی بنتی ہے، اور تم بے غیرت یہ کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے حساب دو جی، وہ اب اس میں جناح ہاؤس یاد آ گیا، اپنے تمہارے باپ ایوب خان کو بھول گئے ہو، یہ تو وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور اسے تم جو ہے جناح ہاؤس کہہ کے ہمیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کبھی سچ بول لو، کبھی اس قوم کے ساتھ کوئی سچ بول لے،
اوکے، اللہ حافظ، جیتے رہیں.